ناظرین، فضائی امور کے امریکی ماہر مائیکل داہم نے اپنی ایک تھیوری پیش کی ہے جس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے موجودہ جو پاک بھارت جنگ ہے اس لیے فضائی طریقے میں کامیابی حاصل کی کہ پاکستان نے چینی طیاروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا ریڈار سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے کہ جس سے ان کا فضائی جو دفاعی نظام ہے وہ بہت محفوظ ہو چکا ہے. دنیا کا کوئی بھی جدید ترین طیارہ اس نظام میں آ کے ناکام ہو جاتا ہے. کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل جناب اعجاز محمود ملک صاحب. تھینک یو ملک صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. مائیکل داہم نے جو کہا ہے کہ کیا واقعی ہی ایسا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کا نظام بنایا ہے جو تمام جدید ترین طیاروں کو بھی جو ہے کسی قابل نہیں چھوڑتا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے، میں دو چیزیں پہلے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایک طویل عرصے سے، یہ کوئی آج یا کل کی بات نہیں ہے، کئی دہائیوں سے وہ بھارت کے مقابلے میں ہمیشہ ہر دور میں وہ بہتر رہا ہے. اور اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ پاکستان نے سارا جو اس کا آرکیٹیکچر ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کا، جو کہ مکمل طور پہ کمپیوٹرائزڈ ہے، وہ پاکستان نے جب ہمارے اوپر پابندیاں لگیں تو ہم نے وہ سسٹم خود ڈیزائن کیا اور پھر اس کو خود بنایا ہم نے، ایئر فورس نے. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ابھی کوئی لیٹلی کوئی چین کی مدد سے ہم نے پورا سسٹم بنایا، ایسا نہیں ہے. لیکن چین کی وجہ سے بہت ساری اس میں نئی ٹیکنالوجیز ضرور انٹیگریٹ ہوئی ہیں. اور یہ دیکھیے، جو پورا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کا سب سے بیسک ایلیمنٹ ہے، وہ ہے سرویلنس اور ڈیٹیکشن. یعنی ہم اپنے علاقے کی ساری ایئر سپیس کو اور دشمن کے علاقے کی بھی زیادہ سے زیادہ ایئر سپیس کو ہم دیکھ سکیں تمام آلٹیچیوڈز پہ. یعنی ہائر آلٹیچیوڈ پہ ہی نہیں، بالکل جو یعنی زمین سے تھوڑا اوپر ٹری ٹاپ جو لیول ہوتا ہے، تاکہ جو الٹرا لو لیول فلائنگ کر کے اگر کوئی اسٹرائک آ رہی ہو تو اس کو بھی ڈیٹیکشن کی کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اور یہ اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ اس میں جو سینسرز ہیں وہ ملٹیپل مینوفیکچرنگ کے ہیں، ملٹیپل رینجز کے ہیں، اور اس میں گراؤنڈ بیسڈ سینسرز بھی ہیں اور ایئر بورن سینسرز بھی ہیں، جن کو عام زبان میں جو ہے ارلی وارننگ یا ارلی ایویکس کے جہاز کا کہا جاتا ہے. تو یہ تو اس کا ہو گیا جی ڈیٹیکشن سسٹم. اس کے بعد پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، جس میں یہ ان سب سینسرز کا جو ڈیٹا ہے وہ آتا ہے، وہاں پہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ ایسے تمام جو ایئر بورن آبجیکٹس ہیں، وہ جہاز ہوں، میزائل ہوں یا ڈرونز ہوں، ان کے اوپر تھریٹ جنریٹ ہوتی ہے. اور یہ سارا کام جو ہے یہ آٹومیٹک اور بہت ہائی سپیڈز پہ ہوتا ہے. اچھا ملک صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب اگر آپ کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مائیکل داہم کا یہ کہنا جو ہے درست ہے کہ پاک بھارت جنگ جو ہے چینی یا مغربی طیاروں کی نہیں بلکہ پاکستانی سسٹم کی برتری کی جنگ تھی؟ ڈیفینیٹلی جی. جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی سسٹم کو چلانے والے، سسٹم کو آپریٹ کرنے والے، اور اس سسٹم سے وہ جہاز ہو، میزائل ہو یا ایئر ڈیفنس کا کوئی بھی اکوپمنٹ ہو، اس میں سے بیسٹ پاسبل جو پرفارمنس لینا ہے وہ انسان ہی ہوتے ہیں. تو جو مین مشین انٹرفیس ہے
وہی ہماری فضائیہ کی جو ہے نا برتری کا راز ہے، اور یہ آتی ہے اللہ کی مدد سے، ایکسٹینسو ٹریننگ کے ساتھ، اور جو ہے نا ایکسرسائزز اور اس کی بہت ریگولر پریکٹسز کرنے کے بعد۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ فرمائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ امن ہمارا پہلا انتخاب ہے، بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ آپ کے خیال میں اتنی مار کھانے کے بعد کیا مودی سرکار دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے جی، بات آپ صحیح کر رہے ہیں کہ ابھی ان کو کچھ ٹائم تو لگے گا اپنے جو ہے نا آپ کو ری ایکوپ کرنے کا اور دوبارہ تیاری کرنے کا، لیکن بھارت ایک بڑی اکانومی ہے، وہ ایکوپمنٹ بھی نیا لے لیں گے، پھر وہ ان کو ایک جنگی جنون بھی ہے، تو ان سے جو ہے نا کوئی بات بعید نہیں ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور جب تک بھارت کوئی بڑا حملہ یا اگریشن دوبارہ نہیں کرتا، ہمیں یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ وہ اس دوران جو سب کنونشنل رجیم ہے، یعنی جس کے اندر یہ ٹیررزم آتا ہے، وہ بھارت آپ دیکھیے وہ جنگ تو جاری ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ مہینے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ بھارت کے حمایت یافتہ اور بھارت کے تربیت یافتہ بی ایل اے کے دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پہ واقعہ کیا، اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہے، اور ابھی اس جنگ کے بعد ہی جو ہے بھارت نے اپنی انتقامی کارروائیوں کو جو ہے اے پی ایس اسکول کی ایک بس جس میں معصوم پھول جیسے بچے جو ہیں ہمارے انہوں نے شہید کیے، تو یہ جو اسپیکٹرم ہے سب کنونشنل ٹیررزم، اس کو تو بھارت نہیں چھوڑا، یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو ہمیں دونوں فرنٹس پہ ان کے ساتھ جنگ کی تیاری رکھنی چاہیے ہر وقت۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ خبریں ہیں کہ چائنا پاکستان کو DF-41 بیلسٹک میزائل گفٹ کرنے جا رہا ہے، اس سے کیا ہمارے جو سسٹم میں کتنا فائدہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جی، یہ بڑا جو ہے آپ کہہ لیں کہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور بالکل لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے۔ مجھے اس خبر کی کوئی اتھینٹیکیشن تو نہیں ہے، لیکن جس لیول کی ہماری آپس میں اس وقت کولیبریشن ہے، اور جس طرح چائنا کھل کے اس کانفلکٹ میں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان کے جو ہے نا پائلٹس کی وجہ سے اور پاکستان کے آپریٹرز کی وجہ سے ان کے اکوپمنٹ کی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کامبٹ ریڈینس اور ایفیشنسی جو ہے وہ پروف ہوئی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے لیے بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ وہ ہم آپس میں جو ہے نا ایک مدت سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری ہے، اور چین ہمارا اس خطے میں کیا بلکہ دنیا میں ایک بہترین دوست ہے، اور P5 ممالک میں سے سب سے زیادہ جو ہے اس کی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، اور یہ دوستی آنے والے دنوں میں امید ہے اور بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ DGISPR نے کشمیری اور پاکستانی عوام کے دلوں، سوچوں اور جذبوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بار پھر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا ہے۔ آپ کو کیا اب واقعی مسئلہ کشمیر حل ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے جی، کشمیر کا مسئلہ 1948 سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو ہے نا ایجنڈا پہ ہے، اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے نا اس پہ سیکیورٹی کونسل کی 15 ریزولوشنز آ چکی ہیں، اور یہ اتنا لمبے عرصے سے پینڈنگ یہ ایک واحد مسئلہ ہے، اور جو ظاہر ہے بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور جس طرح دنیا بھارت کے ساتھ جو ہے اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے جس طرح دنیا بھارت کا ساتھ دیتی رہی ہے ماضی میں، تو یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ لیکن پاکستان تو ہمیشہ جو ہے کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، اور اب جب کہ اس جنگ کی وجہ سے، بھارت کی حماقت کی وجہ سے، اور پاکستان قوم اور پاکستان کی مسلح افواج کی بہادری کی وجہ سے، اب جب کشمیر کا مسئلہ دوبارہ دنیا کی سینٹرل سٹیج پہ آ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کی کھل کے حمایت کرنی چاہیے، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے، جو ایک صرف پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ بھارت نے تو اس کو ایک مذہبی مسئلہ بھی بنا دیا ہے، حالانکہ یہ
بنیادی طور پہ ایک یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ ایک اب ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن گیا ہے جو ہے نا، اس کے اندر جو ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا ایک وہاں انہوں نے رجیم مسلط کیا ہوا ہے نہت کشمیریوں کے اوپر 6 لاکھ فوج اور پیراملٹری ٹروپس کی مدد سے، تو کشمیری جو ہیں ان کا بالکل حق ہے کہ ان کو ان کی اپنی جو استصواب رائے ہے اس کے مطابق وہ اپنے مستقبل کا تعین کریں۔ اچھا سر، ملک صاحب چینی اسکالر چینگ شی چونگ نے کہا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں ان کی جانب سے پانی کو روکے جانا جو ہے یہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ کے خیال میں مودی پاکستان کا پانی بند کرنے کا خطرہ لے گا یا مول لے گا، یا صرف یہ دھمکیاں ہی ہیں؟ دیکھیے فوری طور پہ تو جیسے انہوں نے ایک یونیلیٹرلی اناؤنسمنٹ کی کہ وہ سنتاس معاہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں، وہ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ اس میں ورلڈ بینک ایک گارنٹر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دریاؤں کا رخ موڑنے کے لیے وہ بڑے دریا ہیں اور وہ اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن بھارت جو کر سکتا ہے اور وہ ماضی میں بھی کرتا رہا ہے کہ جو پانی کا فلو ہے اس کو وہ مینیپولیٹ کرے اور اس کو اس طریقے سے ریگولیٹ کرے کہ وہ اپنے استعمال میں تو لاتے رہیں، لیکن پاکستان کو جب ضرورت ہو اس وقت وہ پانی نہ ہو اویلیبل ہمارے فصلوں کے لیے، اور جب ہمیں ضرورت نہ ہو اس وقت پانی چھوڑ دیا جائے تو اس سے وہ ایک فلڈ کی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو مینیپولیشن ہے جو کہ صریحاً اس کو اب دنیا جو ہے وہ آبی جارحیت کا نام دیتی ہے۔